بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میجک وائز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس میں ہم جانیں گے کہ کیسے آپ کی پیدائش ہوئی اور کیسے آپ نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، کیسے آپ نے دعوت حق کی تبلیغ فرمائی، آپ کے حواریوں کے بارے میں، اور کیسے آپ نے انتظامی شخص کو ٹھیک کیا، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ نے ان کو کس قسم کا عذاب دیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلومات کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب طرح سے ہوئی، یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی حمل کی کیفیت اتنی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، جب کہا فرشتوں نے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جن کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربوں میں ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر میں ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے۔ جس پر بی بی مریم نے کہا، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، بولی مریم اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرا لڑکا اور مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل کا اور تورات انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے موضوع والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور سکھا دے گا اس کو کتاب و حکمت کی باتیں، اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی تھی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجموعے میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کے خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقاتیں کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کا پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو حضرت مریم علیہ السلام کے ماموزاد بیٹا تھا، بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی۔ حضرت مریم نے تمام واقعہ بیان فرما دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم بما یوسف نجار بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے رہبر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللحم میں پہنچے، وہاں باشدت درد مرکب سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا جس سے ٹیک لگایا۔ پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت بی بی مریم نے عرض کی کہ کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسین منسین ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم رب ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور کچھ درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے،
کہ کسی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہاں رہیں۔ پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم کو فرشتوں نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے اس صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی تو ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ یہ سب غصہ ہو کر بولے کہ تو ہم سے مسخرے کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے کیا باتیں کریں؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ یا خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، انی عبداللہ، یعنی میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس پہلی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک موزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں، تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خواری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی، حالانکہ کسی پیغمبر کو 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملی۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ میں پیدا بھی سلامتی سے ہوا ہوں اور سلامتی ہی کے ساتھ مروں گا اور پھر سلامتی ہی سے اٹھوں گا، یعنی میری پیدائش اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی مجھ پر سلامتی ہے۔ اس سے بھی عبودیت کا ثبوت اور مخلوق ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ مثل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے ہیں، پھر موت کا مزہ بھی چکھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے۔ ان تمام باتوں سے قوم کو پختہ یقین ہو گیا کہ خدا کے بندے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے باطن لوگوں نے اپنے دل میں بدقسمت بویا اور ایک ظالم بادشاہ کو خبر پہنچا دی۔ تفسیر حقانی نے اس ظالم بادشاہ کا نام یہودیہ بتایا ہے۔ اس ظالم کے ڈر سے یوسف نجار جو حضرت مریم علیہ السلام کا ماموزاد بھائی تھا، وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک زمیندار نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی بنا کر اپنے پاس رہنے کی جگہ دی۔ وہاں پر چین و آرام سے بچے کی پرورش ہوئی۔ وہ گاؤں اونچے ٹیلے پر تھا اور پانی خوب تھا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کو پیغمبری ملی، اور یہودیہ ظالم بھی ہلاک ہو گیا۔ جب ہرودیس بادشاہ نے یہودیہ کی موت کا سنا تو ملک شام میں آیا۔ ادھر حضرت یحییٰ بھی جوان ہو گئے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتے۔ آخر بادشاہ وقت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید قرار دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہود کے بڑے بڑے شہروں میں جیسا کہ یروشلم وغیرہ میں واعظ و نصیحت کرتے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو آج کل بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے، پہلے اس کا نام یروشلم تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا کہ لوگ انکار کے بعد اب میری ایذا کے در پہ ہیں تو شہر سے باہر چلے گئے۔ کچھ لوگ وہاں ملے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی ایسا آدمی ہے جو دین حق میں بامقابلہ مخالفین و منکرین میری مدد کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے دعوت دین کے پہنچانے میں کوئی ایذا نہ پہنچائے۔ حواری بولے، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم پر حسب دعوت آپ پر ایمان لائے اور آپ اس بات کی گواہ بن جائے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے حواریوں کے دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں سیادوں کو جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے دین کی دعوت دی اور سب ایمان لائے، اور جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں، فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے اسے بینا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھوں پر پھونکا تو فوراً بینا ہو گیا۔
پھر انہوں نے دوسرا معجزہ طلب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لے کر اس کی شکل مرغ کی بنا کر پھونک ماری تو وہ جاندار ہو کر اڑ گیا۔ اسی طرح ایک کوڑی پر پھونکا تو وہ بھی صحیح ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 3 کو شہر انتخاب کیا کہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پہلے 2 حواریوں کو بھیجا، پھر تیسرے حواری کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ چونکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، یہ بالواسطہ اللہ ہی کا بھیجنا تھا۔ جب یہ 2 آدمی جو پہلے سے آئے تھے، ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ نجار لکڑی کے کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ لکڑی کا کام کرتا تھا اور بت پرست بھی تھا۔ وہب بن منبہ کی روایت میں ہے کہ یہ شخص جذامی تھا اور اس کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا۔ اپنے بتوں سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے تندرستی مل جائے، جس پر 70 سال گزر چکے تھے۔ یہ رسول شہر میں اتفاقاً اسی دروازے سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس شخص کو بت پرستی سے باز آنے کو کہا اور ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی۔ اس نے ان رسولوں کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر شخص نے اپنی جذام کی بیماری بتائی کہ تم اس بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ تمہیں تندرست کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ عجیب بات کہتے ہو، میں 70 سال سے اپنے معبودوں سے دعا کرتا رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اور تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً ایمان لے آیا۔ پھر ان بزرگوں نے اس کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے اس کو تندرست کر دیا، بیماری کا اس پر کوئی اثر باقی نہ رہا۔ جب ان 2 رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیسرا ان کی مدد کے لیے آ گیا، پھر ان کو تیسرے سے قوت دی۔ جب ان 3 رسولوں نے واعظ نصیحت شروع کی تو لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا اور رسولوں کے ساتھ تلخ کلامی کرنے لگے۔ تو یہ شخص حبیب نے دور سے دیکھا کہ لوگوں کی رسولوں پر یہ لغار ہے، تو حبیب دوڑ کر آیا جس کے پروردگار عالم نے یوں بیان فرمائی، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، بولا ایک قوم بھیجو ہو کی راہ پر چلو، نہ وہ تم سے بدلہ مانگتے ہیں اور وہ خود ٹھیک راستے پر ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ میں ایمان لایا ہوں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس کو لوگوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا یا آگ میں ڈال دیا یا گلا گھونٹ کر شہید کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حبیب کو لوگوں نے اپنے پاؤں سے کچل دیا۔ اس کی شہادت کے وقت فرمایا گیا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا، پروردگار عالم نے اس کو جنت دکھا دی۔ جیسا کہ ارشاد ہے، حکم ہوا کہ چلا جا بحشت میں، بولا کس طرح میری قوم معلوم کر لے کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور مجھ کو عزت والوں سے کر دیا۔ اس شہید کو ارشاد ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے ایمان اور اتباع رسول کی برکت سے جو مجھ کو بخشا ہے اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا ہے۔ جب اس بستی والوں نے رسول اور متبع رسول کے برا سلوک کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس شہید کی قوم پر کوئی لشکر فرشتوں کا نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، بلکہ وہ سزا ایک سخت آواز تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، یعنی سمر کر ختم ہو گئی۔ اور افسوس ہے ایسے بندوں پر کبھی بھی ان کے پاس رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے حسینہ اڑائی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔